السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایسے شخص کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو شخص اپنی زندگی میں آپ مثال ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ایسا شخص جو ہے اپنی زندگی کو کتنی اچھے طریقے سے گزار کر جو ہے اپنے رب سے جا ملا۔ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کوئی اور نہیں، یہ مبارک رحمت اللہ علیہ تھے۔ شہر سے کئی کلومیٹر دور، کافی مسافت کی دوری پر یہ ایک باغ کے اندر نوکری کیا کرتے تھے، اور نوکری کرتے وقت میں جو ہے بڑی اچھے طریقے سے، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ میں اپنے کام کو انجام دیتے تھے۔ نماز کا وقت آتا نماز پڑھتے تھے، اپنے وظائف کو، اپنے اعمال کو پورا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال کر چلتے تھے۔ ایسے قیمتی شخص تھے، بس تنہائی کی زندگی پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خراسان کا جو مالک تھا، خراسان ایک علاقے کا نام ہے، کہ خراسان کا جو مالک تھا وہ گورنر کہہ لیجیے یا اس علاقے کا بادشاہ کہہ لیجیے، کہ وہ گورنر جو ہے، وہ رئیس، وہ مالک جو ہے اپنے اس باغ میں اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے دیکھا ماشاءاللہ باغ تو بڑا ہرا بھرا ہے، لگتا ہے کہ بہت محنت سے ماشاءاللہ اس باغ کی پرورش کی گئی ہے۔ بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے بادشاہ نے دل ہی دل میں اس باغ کی تعریف کی، اور باغ کے اندر داخل ہونے کے بعد بادشاہ جب پہنچا اندر تو جانے کے بعد کہا، اے مبارک ذرا ہمارے مہمانوں کے لیے کچھ پھل وغیرہ لے کر آؤ۔ انار کا باغ تھا، تو مبارک رحمت اللہ علیہ گئے اور چند ٹہنیوں پر سے چن کر جو ہے انار توڑ کر لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کر دیے۔ اب جیسے ہی باغ کے مالک نے جو ہے اس پھل کو، انار کو چکھا تو اس کا جو ہے ذائقہ جو ہے تلخ لگا، ذائقہ تھوڑا کڑوا لگا۔ تو باغ کا مالک جو ہے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ میرے مہمانوں کے سامنے جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کہا کہ اس نے میرے سامنے ایسی چیز کو پیش کیا ہے کہ اگر میں اپنے مہمانوں کو کھلا دوں تو مہمان بھی دل ہی دل ناراض ہو جائیں گے۔ تو یوں کہنے لگے مبارک رحمت اللہ علیہ سے، ارے بھائی، اللہ کے بندے، کیا تم کو معلوم نہیں؟ کہا کہ کون سی ٹہنی کا پھل کیسا اور میٹھا رہے گا، اور کون سی ٹہنی کا پھل جو ہے کڑوا رہے گا، کیا تم کو تجربہ نہیں اس بات کا؟ تو مبارک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ جناب ایسا ہے، میں اتنے سالوں سے آپ کے باغ میں رہتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں پر دیکھ بھال کی اجازت دے رکھی ہے، کسی پھل کو توڑ کر کھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو بادشاہ بڑا امانت دار تھا، وہ باغ کا مالک جو بڑا امانت دار تھا، دیانتدار آدمی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا آدمی تھا، اللہ خوف دل میں رکھنے والا آدمی تھا۔ تو فوراً سوچنے لگا کہ بڑا قیمتی نوکر ہے میرا، تو بڑا امانت دار نوکر ہے، جتنا کہا جائے اتنا ہی کام کرنے والا آدمی ہے۔ تو فوراً جو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو وہ جو ہے بادشاہ جو تھا، مالک جو تھا باغ کا مالک، وہ ان کو لے کر یہاں سے چلا، اور لے جانے کے بعد جو ہے اپنے مہمانوں کو رخصت کیا۔ تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ واپس آیا اور اپنے نوکروں کے ساتھ واپس آیا اور کہنے لگا مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہ جناب ایسا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلو، اور ایک آدمی کو وہاں پر جو ہے نوکری کے اعتبار سے متعین کر دیا۔ اب اس کے بعد میں جب یہ مبارک رحمت اللہ علیہ کو لے کر یہ باغ کا مالک باقاعدہ اپنے شہر پہنچا، اپنے بنگلے پر پہنچا، اپنے گھر پہنچا، جانے کے بعد مبارک رحمت اللہ علیہ کو گھر کی دیکھ بھال کا کام دیا، کچھ ذمہ داری ان کو دے دی۔ ذمہ داری دینے کے بعد مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ سامنے جو ہے ہمارے مالک بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے مبارک رحمت اللہ علیہ کہ حضرت کیا بات ہے، آپ اداس لگ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر اداسی دکھ رہی ہے۔ تو خراسان کے مالک نے کہا کہ جناب کیا بتاؤں، اب بادشاہ کو تو بھروسہ تھا، خراسان کے مالک کو بھروسہ تھا کہ ماشاءاللہ بڑا دیانتدار آدمی ہے، رائے مشورہ مانگو تو صحیح مشورہ دے گا۔ تو آپ نے فوراً جو ہے یہ کہا کہ مبارک کیا بتاؤں، بڑی پریشانی میں ہوں، گھر میں بیٹی جوان ہو گئی ہے اور اس کے لیے رشتے کی جو ہے کھوج بین چالو ہے، رشتے آ بھی رہے ہیں، مالداروں کے رشتے آ رہے ہیں اور خاندان والوں کے رشتے آ رہے ہیں اور بڑے بڑے اونچے مقام والوں کو رشتہ آ رہے ہیں، تو کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس کو چنوں، کس کو باقاعدہ میں انتخاب کروں اپنی بیٹی کے لیے۔
تو مبارک رحمتہ اللہ علیہ کہنے لگے کہ حضرت اس میں اتنا فکر مند ہونے کی بات کیا ہے، آپ اتنے اداس مت ہوئیے، اس میں ایک کام کیجئے، آپ کے سامنے 4 چیزیں موجود ہیں۔ 1 نمبر، اگر آپ خاندان دیکھنا چاہتے ہیں تو زوال جہالت کو دیکھیے۔ اگر آپ کو جو ہے خوبصورتی دیکھنا ہے تو عیسائیت کے اندر خوبصورتی بہت ہے، یعنی اس طرز پر جو رہنے والے ان سے رشتہ کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کو مالداری دیکھنی ہے تو یہود کے باقاعدہ مالدار ہیں، تو اگر آپ مالدار کو دیکھا تو گویا کہ آپ نے یہود کو دیکھا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو واقعی میں ایک صحیح رشتہ چاہیے تو آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ تو یہ سن کر جو ہے بادشاہ نے کہا کہ واقعی میں یہ تو بات قیمتی ہے۔ تو خیر بادشاہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اٹھنے کے بعد جو ہے اپنے گھر کے اندر گیا، اور جیسے اپنا شام کا وقت ہوا، میاں بیوی ماشاءاللہ سے اکٹھے ہوئے، یعنی خراسان کا مالک اور اس کی بیوی دونوں ایک جگہ بیٹھے۔ تو خراسان کے مالک نے کہا کہ اللہ کی بندی، ہمارے نوکر نے میرے سامنے اس طریقے سے باتیں کی ہے۔ تو بیوی نے باتوں کو سن کر کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی قیمتی بات ہے، اور ہمارے لیے تو کام آسان ہو گیا کہ واقعی میں مالدار ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے وہ خوبصورت ہو، چاہے وہ خاندان والا ہو، لیکن ان سب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چاہیے۔ تو بیوی کہنے لگے اپنے شوہر سے کہ جی جناب، اللہ نے ہمیں مال بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں عزت بھی عطا فرمائی ہے، الحمدللہ، اللہ نے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں رکھی، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہمارے یہ جو مبارک ہے، یہ جو ہمارا نوکر ہے، کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے ہی کر دیں، کتنا قیمتی دیانتدار ہے۔ تو شوہر کہنے لگا، خراسان کا مالک کہنے لگا واقعی میں آپ